بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کو گمراہ ہونے سے، بہکنے سے، ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے قرآن مجید نے ایک دعا بیان کی، اور وہ سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت اور اس دعا کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔ یاد رکھیے کہ دل اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کا ذکر کیا تو دلوں کا ذکر کیا، کافروں کا تذکرہ ہوا تو دلوں کا ذکر ہوا، منافقین کو بیان کیا تو دل کا ذکر کیا، انسانوں کا ذکر ہوا، جنات کا ذکر ہوا تو ان کے بھی دلوں کا ذکر ہوا، پہلی امتوں کے دلوں کا ذکر ہوا۔ بہترین دل وہ ہے کہ جو ٹیڑھا نہ ہو، اور ویسے 3 قسم کے دلوں کی اقسام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قلب میت، مردہ دل، جس کے اندر توحید کا نور نہیں ہے، جس دل کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے۔ اور دل کی دوسری قسم ہے دل مریض، قلب مریض، بیمار دل۔ بیمار دل منافقین کا ہوتا ہے، ٹیڑھے پن والوں کا دل ہوتا ہے، جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ نے کہا کہ ٹیڑھے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اور سورہ بقرہ کی 10 نمبر آیت میں کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جو گویا جو بیماری والے دل ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، مہر لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو وہ سخت دل بھی ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ نے 283 نمبر آیت میں کہا کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، ان کے دل گناہ گار ہیں۔ تو جن کے دل گناہ گار ہوں ان کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے، ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کی 28 نمبر آیت میں واضح طور پر کہا وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، وہ دل جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ جو گویا غافل لوگوں کی اطاعت سے منع کیا گیا۔ دل کی تیسری قسم ہے قلب سلیم۔ سورہ شعراء 88 اور 89 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہوا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال نفع دے گی، نہ دولت نفع دے گی، نہ اولاد نفع دے گی، سوائے اس کے جس کا دل سلیم ہو۔ سلیم دل کون سا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسری خوبی وہ رجوع اللہ کرتا ہے۔ تیسری خوبی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ چوتھی خوبی وہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پانچویں خوبی اس دل کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور جس وقت اللہ کا ذکر ہو تو وہ ڈرتا ہے، خشیت میں اس کی یاد میں تڑپتا پھڑکتا ہے۔ سورہ انفال کی 2 نمبر آیت میں کہا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنوں کا دل جس وقت اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خشیت اختیار کرتا ہے، وہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے۔ گویا دل بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے سورہ آل عمران نے یہ دعا سکھائی کہ مومنوں دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے
یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اور مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں اس بات کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک دوسری روایت میں علی طاعتک کے الفاظ بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف مائل فرما دے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف مائل فرما دے۔ یہ دل ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دل چڑیا کی طرح ہے، دن میں 7 مرتبہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا کہ کھلی زمین پر کسی پرندے کا پر ہو، چڑیا کا پر ہو، تو وہ کبھی ہوا چلے تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دل بھی ایسے ہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ادھر ادھر دل ہو لیکن یہ اللہ کی اطاعت سے بھٹکے نہ، تو اس کے لیے قرآن نے یہ دعا سکھائی۔ سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دلوں کو بھی پھیرا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ اللہ چاہے تو اس کو سیدھا کر دے اور وہ چاہے تو ٹیڑھا کر دے۔ بس ہمیں اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اور وہی خوب عطا کرنے والا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی دعا سکھا دے کہ دل ٹیڑھے ہونے سے بچ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں دعا کر لیا کرو پھر، اللہم رب النبی محمد، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، واذھب غیظ قلبی، میرے دل کی سختی کو، قساوت کو، غیظ کو دور فرما۔ دل سخت نہیں ہونا چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ اور دعا کا تیسرا حصہ، وَآجِرْنِی مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَیْتَنِی، جب تک مولا زندگی دے اس وقت تک گمراہ کن فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ دعا سکھائی۔ تو یہ جو سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے، اس میں دعا کا پہلا حصہ یہ ہے کہ یا اللہ دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، مولا اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمت کی علامت کیا ہے؟ امام رازی فرماتے ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ جس وقت رحمت فرماتا ہے تو اندر انسان کا باطن جو ہے وہ اس کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو اعضاء ہیں، ان کو اطاعت کی توفیق کا نور اللہ عطا فرماتا ہے، اور تیسری اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ زندگی پرسکون ہوتی ہے، اس میں امن ہوتا ہے، اس میں صحت ہوتی ہے، اس میں کفایت میسر ہوتی ہے، اور چوتھی رحمت کی علامت یہ ہے کہ نزا کے وقت، موت کے وقت سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کر آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور پانچویں یہ کہ قبر میں جب سوال ہوتے ہیں اور برزخی معاملات ہوتے ہیں اللہ ان میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور چھٹی اس کی رحمت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ قیامت میں عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ ہے دعا کا دوسرا حصہ، وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنی رحمت سے نواز، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کے وجود میں ایک ٹکڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو انسان سیدھا ہو جاتا ہے،
اور وہ ٹیڑھا ہو جائے تو انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. دھیان سے سنو، وہ دل ہے. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تقوی جو ہے نا وہ یہاں ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دل میں تقوی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.